کوٹ سلطان ضلع لیا کا علاقہ ہے، بہت بڑا قصبہ ہے، کوٹ عدو لیا روڈ کے اوپر. وہاں کچھ دیوبند علماء سے اسی بات پر میرا مناظرہ طے ہوا تھا. پھر وہ پولیس نے درمیان میں آ کر انہوں نے کہا جی نہیں، حالات ملک کے ایسے ہیں، مناظرہ نہیں، آپ لوگ نا بات کی کوئی اور صورت نکالیں. تو میں نے کہا جی میرے پاس یہ 10 کتابیں ہیں اکابر علماء دیوبند کی، ان علماء دیوبند کی کہ جب یہ بریلوی دیوبندی تقسیم ہوئی ہے تو یہ علماء موجود تھے اور انہی سے مسلک کے دیوبند کی پہچان، اور یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے علماء ہیں. ٹھیک ہے. علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری، تو بڑے بڑے 10 اکابر علماء دیوبند کی. میں نے کہا جی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے مناظرے میں حوالے، آپ 1 مہینے کے لیے یہ کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، علاقے میں کوئی بندہ بطور فیصل مقرر کر لے، اور دیوبندی بڑے سے بڑا جو پاکستان میں مناظر ملے اس کو کہیں بھی یہ کتابیں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ کہے یہ ہماری نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے. ٹھیک ہے. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ انہی کی کتابیں ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان 10 کتابوں کے اندر جس بندے کو آپ فیصل مقرر کریں وہ اس کو پورا مہینہ پڑھے، اور جو حوالے میں نے لگائے ہیں اگر وہ کہہ دے کہ بھئی یہ 10 کے 10 اکابر علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا خود مانگتے بھی تھے اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ اب یہ 10-12 سالوں سے دیوبندیوں نے اٹھا دیا ہے اور غیر مقلدوں نے، ورنہ بالکل ہی کبھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا. عرب و عجم کے اندر جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں روکی ہوئی ہے دعا، تو اس پر دارالعلوم دیوبند کے علامہ سید انور شاہ کاشمیری جنہوں نے ساری زندگی ادھر بخاری شریف پڑھائی ہے، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری دیوبندی، یہ 1350-52 ہجری میں فوت ہو رہے، اب ہے 1445 سنہ ہجری. ٹھیک ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر جمعے کے دن سن 1340 ہجری میں، یہ 12 سال بعد اعلیٰ حضرت 1921 میں، اور 21 میں آپ جناب جو ہے وہ جمع کروائیں گے 12 تو 33، 1933 میں انور شاہ کاشمیری صاحب کی وفات ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند میں جو محدث ہیں. ان کی 19 حصوں پر مشتمل انوار الباری شرح صحیح بخاری، چوک فوارہ، مکتبہ اشرفیہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کا میرے پاس ایڈیشن موجود ہے. میں خود جا کر یہ کتاب جب انہوں نے اعلان کیا تھا ہم نے شائع کر دیا، میں خرید کر لایا تھا. اس کی جلد نمبر 9 ہے، حصہ نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 308 ہے، اور یہ ملتان چوک فوارہ میں چلے جائیں، بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، آپ وہاں دیکھیں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے 9 جلدوں کے اندر. حصہ نمبر 17 میں صفحہ 308 پر انور شاہ کاشمیری صاحب نے ہیڈنگ اور عنوان لگایا جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. نیچے لکھا کہ یہاں بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 76 پر حضرت طلحہ بن برہ انصاری کے جنازے کے بعد نبی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر اس حدیث صحیح میں موجود ہے، جس کا آج کل ہمارے نجدی بھائیوں نے انکار کیا ہوا ہے، اور سارے قلم روے نجد و حجاز میں انہوں نے فرضوں کے بعد اور جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو موقوف کر دیا اور روک دیا ہے. آگے لکھتے ہیں بھلا جو کام ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پوری عبارت میں نے آپ کو علامہ انور شاہ صاحب کی سنا دی ہے. یہ آج کل جو ہمارے ان پڑھ سنی عوام یہ بھی ادھر سے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم ہر وقت بس نعتیں سنتے رہتے ہیں، قوالیاں سنتے رہتے ہیں، دینی مدرسے میں جانا نہیں، علماء کی صحبت اور اپنے علماء سے اتنی جلدی ہم بد ظن ہو جاتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. ہاں جی، جائیں گے ادھر اچھے بھلے ایمان لے کر جائیں گے اور ادھر کہیں جی فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، اور ہٹ آئیں گے. وہ بھائی محبوب علیہ السلام کی ذرا احادیث صحیحہ تو پڑھو. ہاں جی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دور متوسط آئے گا تو بڑے منافقین میرے مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ ادھر داخل ہو جائیں گے اور ادھر نظام پر مسلط ہو جائیں گے. پھر فرمایا جب امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا دور قریب آئے گا، فرمایا فتنوں سے اور ظلم سے زمین بھر جائے گی. آج کل ظلم پھیلنا شروع نہیں کہ پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ عورتیں ماری جا رہی ہیں، سینکڑوں روزانہ شہید ہو رہی ہیں، بچے
نسل کشی فلسطینیوں کی، اور انسانی حقوق کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ امریکہ سرپرستی کر رہا ہے، برطانیہ سرپرستی کر رہا ہے، اور کوئی ظالموں کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو خبریں وہ سارا آنکھوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میرے پیارے بیٹے محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آئے گا تو 3 مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ اللہ پاک کی جانب سے اٹھے گا۔ پہلا زلزلہ آئے گا، منافقوں کی ایک جماعت ہمیشہ کے لیے ڈر کے مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا، پھر جو منافق ہوں گے اوپر سے اسلام، اندر سے کوئی اسلام ان میں نہیں ہے، وہ نکل جائیں گے میرے مدینہ سے، صرف مومن ہی رہیں گے۔ مومن کہیں گے کیا ہوگا یار، عمارتیں ہم پر گر جائیں گی، شہید ہو جائیں گے۔ محبوب کا بخاری شریف میں فرمان ہے، ہاں جی، ان یستتے، ہاں جی، ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں سے جو میرے مدینہ میں وفات پا سکتا ہو نا، چاہیے کہ وفات ادھر ہی پائے، زندگی تک نہ چھوڑے۔ مومن مخلص کہیں گے محبوب کے دیوانے عاشق ہم نہیں مدینہ کو چھوڑیں گے، باہر چلے جائے کوئی، وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام پر پابندی ہے کہ ہمیں نہیں وہ روح قبض کر سکتے صرف مدینہ سے، نہیں ہم نہیں مدینہ چھوڑیں گے چاہے ہماری موت بھی ہو جائے، محبوب کے شہر کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا پھر این جب سفیانی کا لشکر بھی چلا ہوا ہوگا، امام مہدی کی، پھر آئے گا تیسرا زلزلہ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے کوئی ایک بھی منافق مدینہ میں نہیں رہے گا، سارے۔ اور فرمایا پھر اسلام یا تاظر، اس طرح سمٹ سمٹا کر پوری روئے زمین، کیونکہ جنگیں جاری ہوں گی یہود نصارہ کے ساتھ اور امام مہدی کی جلوہ گری کا دور، فرمایا ایسے سمٹ سماٹ کر مخلص مومن میرے مدینہ میں آئیں گے روئے زمین سے، فرمایا جیسے سانپ جدھر بھی چلا جائے بالآخر اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا یہیں سے مدینہ سے ہی اسلام کا نور ایسے پھیلا تھا اور غلبہ اسلام کا شروع ہوا تھا، اور ایسے ہی میرے مومن امتی پھر سمٹ آئیں گے۔ تو محبوب کا فرمان ہے 3 زلزلے آنے ہیں عین قرب قیامت میں، امام مہدی کے دور کے قریب آتے ہی وہ ہر زلزلہ منافقوں کو مدینہ سے باہر پھینکے گا۔ اس لیے مدینہ شریف میں رہنے والے یا اس پر حکومت کرنے والے ہر بندہ مومن مخلص نہیں ہے۔ ہم نے ان کے عمل کو، انہوں نے تو بہت سارے مزارات شہید کر دیے، کیا کیا کام کیے، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا کوئی حکمران، محبوب فرماتے ہیں جو میرے مدینہ میں فوت ہو گیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مجھے ایک حکمران بتا دیں جو نجدی خاندان میں سے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوا ہو، یا وہ جنت المالا الریاض میں انہوں نے اپنا قبرستان بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جب محبوب کا روضہ شہید، جیسے حضرت عثمان غنی کا روضہ، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حسن مجتبیٰ کا روضہ شہید کیا، جب سارے جنت البقیع کے مزارات شہید کر کے مریا میٹ، پھر انہوں نے محبوب کے روضہ انور کو صنم اکبر کہا کر، تو اس نے پہلی چھینی افتتاح کی عبدالعزیز نے، جی، جس کی وجہ سے یہ عبدالعزیز ابن سعود، جس کی وجہ سے سعودی عرب، تو وہ ایک چنگاری اڑی اور اس کی آنکھ میں چلی گئی، اس کی مدینہ میں وفات ہوئی، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، میت باہر اڑ کے آ گئی، ہاں جی، زمین نے قبول ہی نہیں کیا جنت البقیع شریف میں، پھر دوبارہ دفن کیا، پھر لاش باہر آ گئی اچھل کر، زمین نے پھینک دی باہر، تیسری مرتبہ دفن کر کے بہت بھاری پتھر رکھا گیا، پھر بھی لاش باہر آ گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں اب تو جیسے اس وقت تو اتنا میڈیا نہیں تھا، اب تو ہر بندے کے پاس فون ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جتنے بھی نجدی ہیں نا، آل سعود حکمران جنہوں نے اتنا ظلم مدینہ طیبہ میں خون کی ندیاں بہ آئیں، ہاں جی، ہم ادھر نہیں دفن ہوں گے، ورنہ تو ہمارا جو بھی دفن ہوگا اب زمین قبول ہی نہیں کرے گی، سارے ادھر، کوئی ان میں سے ایک کی قبر مجھے حکمران کی بتائیں، ان کے گورنر کی بتائیں جو مدینہ میں بنتی ہو کسی کی، ادھر سے غلام محبوب جاتا ہے بالکل بے روزگار غریب، اس کو قبر وہاں مل جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کو نہیں مل رہی ہے قبر، نہ جنت المالا میں ملتی ہے نہ جنت البقیع میں۔ اس لیے تم سنی لوگ ہو، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہو، جو طریقے آپ کے ہیں کتاب و سنت اور اجماع امت سے مسلسل آ رہے ہیں کانٹلی نیوزلی، انہی پر رہو، نجدیوں کے، رافضیوں کے، خارجیوں کے، ناصبیوں کے ان فتنوں کے اعمال نہ دیکھا کرو، وہ آتی رہتی ہے۔ حجاج بن یوسف کی حکومت نہیں آ گئی تھی مکہ مدینہ پر، کتنے اس نے ظلم کیا حجاج بن یوسف سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کرنے والوں کی حکومت نہیں آ گئی تھی،
تو یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ محبوب کی آمد سے پہلے 365 سال تک 360 بت رکھے رہے ہیں خانہ کعبہ شریف میں یا نہیں رکھے رہے ہیں؟ ہاں جی، تو بڑے بڑے ظالموں نے ادھر حکومت کی ہے، اس لیے حکمرانوں کا یا ان کے سرکاری ملاؤں کا یہ حجت نہیں ہوتی۔ آپ ایمان والے ہوتے ہیں اہل سنت، چونکہ آپ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اولیاء اللہ صرف اسی جماعت میں ہوتے ہیں، جمہور میں اور کسی جماعت میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر گامزن رہیں، مکہ شریف کی برکت حاصل کریں، محبوب کے مدینہ کی برکت۔ جو ایمان لے کر گئے ہیں اسی ایمان، یہ جی وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، او بھائی 3 زلزلے آنے، یہ سارے منافق نکل جائیں گے اور دیکھنا جیسے ہی محبوب کے پھر امام مہدی سمیت غلام، یہ دعائیں وغیرہ پھر شروع ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ ان لوگوں کا عمل حجت نہیں، عمل ہے کتاب و سنت کے اصول حجت۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔